بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلیہ اما بعد۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خود کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ اتارا ہے۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، حروف کی ادائیگی نہیں ہوگی تو ہمارے لیے گناہ کا باعث بن سکتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کو غلط پڑھنے کی وجہ سے ہماری نماز بھی فاسد ہو جانے لگتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم تجوید سیکھیں۔ کل امر ذی بال لم یبدأ فہو اقطع و اجسم۔ اب ہم اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں ثنا صدیقی کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہمارے اس پروگرام کو شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ تو اب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان عظیم میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں سمیہ بہار کو کہ وہ آئیں اور نعت النبی پیش کریں۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ روضہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، روضہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے۔ حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے۔ اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ ہر لفظ وضو کر لیتا ہے،
ہر شعر تلاوت کرتا ہے، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے اگر کوئی نعت نبی سمجھو کہ عبادت کرتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، چونکہ یہ پروگرام خاص طور سے تصحیح قرآن کے اختتام پر رکھا گیا ہے، اب ہم پھر تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دیتے ہیں نکھت پروین کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اب ہم پھر دعوت دیتے ہیں حور جہاں کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ ہم قدم ہم ذہن ہم نوا دوستوں، اپنے ملت کے ہم کہکشاں دوستوں، ڈھونڈ لیں گے ہمیں سا جہاں دوستوں، ہوگی راہ عمل پر اما دوستوں، میری نس نس میں کلمہ ہے ایمان کا، ہم پہ ہر لمحہ سایہ ہے قرآن کا، میری نس نس میں کلمہ ہے ایمان کا، ہم پہ ہر لمحہ سایہ ہے قرآن کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ چیزیں ہم سبھی کے لیے ہیں، لیکن ہم عورتوں میں بھی یہ چیز ہوتی کہ خود بھی کہتے ہیں کہ لڑکا بہت اچھے سے قرآن پڑھتا ہے، لڑکیاں نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ تو اب ہم تأثر کی طرف بڑھتے ہوئے جو سب سے پہلا تأثر پیش کریں گی انہیں ہم دعوت دیتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے یہاں وہ تصحیح قرآن میں بھی شریک رہی، اور اس سے پہلے جو قرآن پاک کا ترجمہ ہو رہا تھا اس میں بھی وہ شریک تھی۔ اس سے مراد ہیں محترمہ ثریا جہاں صاحبہ کہ وہ آئیں اور ہم سبھی کو اپنے تاثرات سے نوازیں۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے شہر دربھنگا میں مہد الطیبات کی شکل میں ایسا مدرسہ دیا ہے جو ہم سبھی عورتوں کے دینی تعلیم کا نظم کیا گیا ہے۔ کبھی وہاں ترجمہ قرآن کا کلاس کیا جاتا ہے، کبھی تجوید قرآن کا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کی عورتوں کو بھی بہت شوق ہے
और अभी जितनी भी मेरी बहनें आई हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगी कि 17 तारीख से कुरान शरीफ तर्जुमा कुरान का क्लास शुरू होने जा रहा है। अब सभी लोग उसमें अपना नाम लिखाएं, एडमिशन लें और आएँ। ठीक है, आपके पास वक्त नहीं है, मुझे पता है, घरेलू औरतें हैं, खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अल्लाह ताला हर इंसान की मदद करता है। अगर आप उसमें जाएंगी और कोशिश करेंगी तो अल्लाह पाक आसानी पैदा कर देगा, आप आसानी के साथ जा पाएंगी। ठीक है, हमारे काम थोड़ा लेट हो जाएंगे, यही ना होगा, और लेकिन आप जाएं, एक बार ज़रूर जाएं, इसलिए कि मैंने भी किया है तर्जुमा कुरान का कोर्स, और अल्लाह का शुक्र है कि जब आप अल्लाह की बात सुनेंगी, अल्लाह हमारा क्या कह रहा है, कुरान शरीफ तो मैसेज है ना अल्लाह का, वो अपने बंदों को मैसेज दिया है कि आपको कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो आप सुन लें एक बार। और अभी तजवीद कुरान का जो क्लास हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा। अभी तक तो हम लोग अंधेरे में थे, कलाम पाक पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं, नानी पढ़ा दी थी, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हम लोग को तो कलाम पाक पढ़ने नहीं आता है, सही तरीक़ा नहीं आता है। लेकिन जब यहाँ पढ़ाई हुई तो हमें समझ में आया कि नहीं, वाकई में हम लोग को सही कर लेना चाहिए कलाम पाक। जब तक हमारे शहर में नहीं था, हम लोग मजबूर थे, हम लोग किससे सीखते, लेकिन जब हमारे शहर में कायम हो गया मदरसा महादुत तैयबात, अल्लाह ताला मौलाना साहब को बहुत लंबी उम्र दे, सेहत सलामती दे, कि उनकी काविशों से हम औरतों पर बहुत एहसान है, और अल्लाह ताला ने समझिए कि उनको दरभंगा के सभी लोगों पर उनका एहसान है। इसलिए कि यहाँ पे जितने मदारिस थे सब लड़कों के लिए, कभी लड़कियों के लिए किसी ने नहीं सोचा था कि हमारी औरतें भी पढ़े। इसलिए कि आपने सुना होगा, कहावत है कि जब एक मर्द तालीम हासिल करता है तो वो सिर्फ एक शख्स तालीम हासिल करता है, लेकिन जब कि कोई एक औरत तालीम हासिल करती है तो एक पूरा ख़ानदान, एक पूरा कुंबा तालीम हासिल करता है। तो ये नहीं है कि औरतों को नहीं सीखना चाहिए, औरतों को भी सीखना चाहिए। आज जब हम कलाम पाक सही तौर पे पढ़ना सीखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जब आप कलाम पाक की तिलावत करेंगी बहुत मज़ा आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ सिखाया है मदरसा ने हम लोगों को, और अल्लाह का शुक्र है। और मैं आप सबों से यही गुजारिश करूँगी कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के, सिर्फ 1 घंटे का कोर्स होता है, आप तर्जुमा कुरान में आप लोग हिस्सा ले लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर कामयाब करेगा। और आप अल्लाह की और दुआ भी आप लोग करें कि हमारे मौलाना साहब को अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे, इसलिए कि उनका बहुत एहसान है। उन्होंने जो, जब आप एक साथ तर्जुमा कुरान कीजिएगा तो आपका दिल खुद ब खुद इस्लाम की तरफ मुड़ जाएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि हमको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सब यहाँ तस्हीह कुरान के इख्तिताम के लिए जमा हुए, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने यह कोर्स मुकम्मल किया। इस कोर्स के मुकम्मल करने के बाद आज मैं कुरान को सही तरीके से पढ़ पा रही हूँ। हम लोगों में से बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो यह सोचती हैं कि हम तो अब बड़े हो गए, अब हमारी उम्र नहीं कि हम मदरसा जाकर तालीम हासिल करें और कुरान सीखें। अजीज़ा माएँ और बहनें, याद रखें, तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। आप गलत पढ़ रहे हैं, इससे बेहतर है कि आपको जब मौका मिले आप उसको सही कर लें, अपनी गलतियों को सुधार लें। बहुत सी ख़वातीन यह सोचती हैं कि उनको घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलता, बच्चों से फुर्सत नहीं मिलता, लेकिन क्या हम सारे दिन काम में ही लगे रहते हैं? न जाने कितना ही वक्त हमारा यूं ही बैठ कर बातें करने में आपस में, या यूं ही खाली बैठ कर ही गुजर जाता है। याद रखें, अगर आप सच्चे दिल से सीखने की नीयत कर लें तो अल्लाह आपका मददगार होगा और आप सीख लेंगे उन चीज़ों को। आपको उसके लिए वक्त भी मिल जाएगा। बस आपको सीखने की नीयत करनी है, बस खुद में इरादा कर लेना है कि मुझे ये सीखना है, अल्लाह के कलाम को सीखना है। एक वक्त था कि दरभंगा शहर में ऐसा कोई इदारा नहीं था जहाँ लड़कियों को कुरान सिखाया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे शहर में महादुत तैयबात है, जहाँ लड़कियों की दीनी तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम है, और यहाँ से हमेशा कुरान सीखने के लिए आवाज़ लगाई जाती है। इसके बावजूद अगर हम नहीं सीखते हैं तो अल्लाह के पास हमें खुद ही इसके लिए जवाब देना होगा कि हमें मौका मिला लेकिन फिर भी हमने सीखने की कोशिश तक नहीं की। अपनी बातों को ख़त्म करने से पहले मैं मौलाना आफ्ताब साहिब का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ, जो
لڑکیوں کی تعلیم، لڑکیوں کی دینی تعلیم کے لیے بے حد فکر مند رہتے ہیں، اور انہوں نے یہ 1 ماہی تصحیح قرآن کورس شروع کیا۔ اتنے مختصر وقت میں ہم نے جو قرآن کی تجوید سیکھی ہے شاید اب تک کی پوری زندگی میں بھی نہیں سیکھا تھا۔ اور میں آپ تمام موجود خواتین سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ لوگوں کو جب بھی معہد الطیبات سے قرآن سیکھنے کا موقع ملے تو اس میں اپنی شرکت کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس کو سیکھنے کے لیے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ پھر ایک تلاوت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں عائشہ بشرا کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں کرتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں کرتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں کرتے۔ یہ کیسے مسلمان ہے جو ہر صبح و سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پہلے جب صبح ہوا کرتی تھی تو گھر سے تلاوت کلام اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ عورتیں اپنے گھر میں فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھا کرتی تھیں، لیکن آج کا یہ ماحول ایسا بن چکا ہے کہ گھر سے قرآن کی نہیں بلکہ گانے کی آواز آیا کرتی ہے، اور صبح میں تو اکثر و بیشتر لوگ سوئے پڑے رہتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نوم الصبح یمنع الرزق، اگر سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کے رزق میں تنگی آتی ہے۔ مسرت پروین کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے اپنے پاکیزہ کلام جو انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، اس کے لب و لہجہ اور تجویز کے ساتھ پڑھنے کا موقع دیا، جس کی تکمیل الحمدللہ آج ہوگی۔ لہذا ہم مولانا صاحب کا بھی اور ان کے معاون کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جس نے یہ خدمات انجام دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ہم گزارش کرتے ہیں محترمہ تہذیب کوثر صاحبہ سے کہ وہ اپنے کلمات عالیہ سے نوازیں۔ الحمدللہ آپ لوگ 1 مہینے میں قرآن کی تجوید سیکھ لیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کو سیکھنا، قرآن جو ہم لوگ پہلے پڑھتے تھے مجہول طریقے سے، بس یہ رہتا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، پوری قرآن ختم کر دیتے تھے، بس اسی کی تگ و دو میں لگے رہتے تھے کہ ہمیں قرآن ختم کرنا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ ہمیں قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے قرآن کو سمجھا، اس قرآن کو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو ہمارے لیے رہنمائی کا ہے، ہم اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ گھر پہ میننگ کے ساتھ بھی پڑھیے۔ قرآن تو پڑھتی ہی ہیں، قرآن تو سمجھ میں آ ہی گیا کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے، اس کو صحیح تجوید کیا، لیکن اس کو میننگ کے ساتھ بھی پڑھیے کہ قرآن میں کیا ہے۔ وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ اور جس محنت اور لگن سے مولانا صاحب نے کوشش کیا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کیے، اور ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ شگوفہ رخشین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثر پیش کریں۔ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں تصحیح قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا اور ہمیں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دی، اور میں اس ادارے کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہاں آ کر مجھے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی۔ پہلے تو میں قرآن پڑھتی تھی، لیکن جب ہم نے یہاں کی بچیوں کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ابھی ہم میں تو بہت کمی ہے۔ پھر ہم نے یہاں تصحیح قرآن کورس میں ایڈمیشن لیا، اور اس 1 مہینے کے کورس میں ہم نے قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا،
ہمارے پاس اللہ کی عظیم کتاب موجود ہے، پھر بھی آج ہمیں اپنے کیریئر بنانے کے لیے کتنا پڑھنا پڑتا ہے۔ کالج کے ایک طالب علم جتنی کتابیں پڑھتا ہے، جس گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتا ہے، نیز اپنی عمر کا جو حصہ تعلیم کے حصول میں صرف کرتا ہے، یہ سب کتنا مشکل ہے۔ یہ چاہیے تھا کہ جہاں مختلف زبانیں سیکھ لی جاتی ہیں وہاں ہمیں عربی زبان بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوئے، لہٰذا قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے اس کے حروفوں کو ان کے مخارج سے ادا کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے، اور اس کے کلمات کا تلفظ بالکل درست ہونا چاہیے، کیونکہ مخارج کی تبدیلی یا تلفظ کے بگاڑ سے معنی میں تبدیلی آتی ہے، اور یہ ساری باتیں ہم نے اس تصحیح قرآن کورس میں سیکھا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے بھی مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ بھی قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا ضرور سیکھیں۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترمہ نکھت صاحبہ سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلمات عالیہ سے ہم سبھی کو مستفیض فرمائیں۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لطف بنے بات، طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں۔ ہم تمام اپنی بہنوں سے اور ماؤں سے اور پیاری بیٹیوں سے یہ التجا کرتے ہیں کہ وہ جس طرح سے یہاں سیکھی ہیں اسی طرح سے اس کو قائم رکھیں اور ہمیشہ پڑھتی رہیں۔ پہلے تو لڑکے عالم ہوا کرتے تھے، لیکن اس محدود طیبات کی بدولت بہت ساری بیٹیاں ہماری عالم ہو چکی ہے، یعنی کسی چراغ کا کوئی مکان نہیں ہوتا، جہاں رہیں گی وہیں روشنی بکھیریں گی۔ جتنی بھی بیٹیاں یہاں پر سے گئی ہیں بول کر کے الحمدللہ، سن کر کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ شاید ہی ہمارے معاشرے میں اس سے پہلے ایسا تھا۔ الحمدللہ ابھی اس مدرسے کی بدولت ہمارے یہاں کی بیٹیاں بہت آگے نکل چکی ہیں۔ یہ بیٹیاں جہاں جائیں گی وہیں روشنی بکھیریں گی، جتنا سیکھ لی ہیں اور آئندہ سیکھتی رہیں گی۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں مولانا آفتاب غازی صاحب کا کہ جو انہوں نے اپنی سخت محنت، لگن اور فکر سے اور جد و جہد سے اس گلدستے کی طرح اس بچوں کو سینچا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ ہم کو ثنا رب ذوالجلال کے لیے اور درود و سلام آمنہ کے لال کے لیے۔ آج کی یہ مجلس خاص قرآن پاک کی مجلس ہے۔ آپ لوگ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے قرآن کے اس ایک مہینے کے کورس میں شرکت کی۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو اس انداز میں پڑھنا جس انداز میں اللہ نے پڑھ کر کے جبریل امین کو سکھایا۔ جبریل امین نے اسی انداز میں پڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں پڑھ کر کے صحابہ کو سکھایا۔ صحابہ نے اسی انداز میں پڑھ کر کے تابعین کو، پھر تبع تابعین کو سکھایا، اور یہ سلسلہ آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ اسی انداز میں اللہ کے کلام کو پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ انگریزی اچھی بولتی ہوں، آپ اردو اچھا بولتی ہوں، لیکن اللہ کا کلام ایک ایسے توتلے بچے کی طرح پڑھتی ہو جن کے صحیح حروف نہ نکل پاتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کے الفاظ بعض ایسے ہیں جن کے اگر صحیح مخارج کے ساتھ نہیں پڑھیے گا تو معنی کچھ سے کچھ ہو جائے گا، معنی تبدیل ہو جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، اور اس نماز کو بھی ہم ڈھنگ سے نہ پڑھیں اور نماز میں قرآن پاک کو بھی ڈھنگ سے نہ پڑھیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر زندگی نہیں ہے، باقی سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ اس لیے میری ماں، میرے بہنوں، قرآن سے محبت کیجیے، قرآن سے لگاؤ رکھیے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، قرآن سے اپنا رشتہ استوار کیجیے، قرآن سے خود جڑیے، اپنے رشتہ داروں کو جوڑیے، اپنے گھر میں قرآن پاک کا ماحول بنائیے، قرآن کو سیکھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کا کام جہاں پر ہو رہا ہو، قرآن کی تعلیم جہاں پر ہو رہی ہو، اس میں آپ ساتھ دیجیے، ان سے محبت کیجیے، ان کو آگے بڑھائیے، ان کے قدموں کو مضبوط کیجیے۔ الحمدللہ آپ نے بڑی تعداد میں یہاں پر شرکت فرما کر کے ہمارے حوصلوں کو بڑھایا ہے۔ آپ کی اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے معہد الطیبات میں اس طرح کے مزید پروگرام رکھے جاتے رہیں گے۔
اصل میں قرآن کا اثر آپ کے اوپر ہونا چاہیے. جب قرآن پڑھیں تو ایسا لگے کہ ایک ایک لفظ آپ کے دل پر اثر کر رہا ہو. ایسا لگے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ آپ کے دل میں بس رہا ہو. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا رواں رواں قرآن کے اثر کو قبول کر رہا ہو. ایسا لگ رہا ہو کہ قرآن سے آپ کے دل کے اندر نورانیت آ رہی ہو. اگر آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر بھی کم سے کم اتنا آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور قرآن پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں. میری ماں میری بہنوں، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اور آپ اللہ سے بات نہیں کرنا چاہتے، یا اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بات کرنا نہیں آتا، تو اتنے افسوس کی بات ہے. اس لیے میری ماں میری بہنوں، قرآن پاک کو سیکھیے اور اس طریقے سے اللہ سے بات کیجیے جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے بات کی جاتی ہے. اس لیے یہ قرآن سیکھنے کا 1 مہینے کا کورس رکھا گیا ہے. پتہ نہیں اس سے آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا. اللہ کرے کہ اس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. آپ کو پڑھنے کا رول بتا دیا گیا ہے، آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے. اب آپ کا کام ہے اسی طریقے کے مطابق قرآن پڑھتے رہیے، مشق کرتے رہیے. یہ ادارہ معہد الطیبات آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہے. آپ نے قرآن سیکھا، مزید سیکھتے رہیے. آپ کے بچوں نے قرآن سیکھا یا نہیں سیکھا اس کی فکر کیجیے. آپ کے محلے اور پاس پڑوس کی عورتوں نے سب کچھ سیکھا اور اللہ کے کلام کو نہیں سیکھا تو اس کی فکر کیجیے. دنیا میں سب سے اچھی کتاب قرآن مجید ہے. اگر آپ کو اچھا بننا ہے تو اس قرآن کو اچھے سے پڑھنا ہوگا، تبھی اچھے بن پائیے گا. قرآن کو اچھے سے پڑھے بغیر ایک اچھا انسان بننے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. جن کا یہ مکان ہے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ جگہ ادارے قرآن کی تعلیم کے لیے جگہ خالی رکھی ہے، جہاں پر قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن پاک کا پروگرام ہوتا ہے، تراویح کی نماز ہوتی ہے، اس کے علاوہ عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے. بہت سارا دینی کام اس جگہ سے ہو پا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو، شمیل صاحب کو اور جو بھی اہل خانہ ہیں تمام کو اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. عالمہ مطہرہ جمی طیباتی کو وہ ان کے حصے کی جو ٹرافی ہے تو ان کو پیش کریں. عالمہ صدیقہ فاطمہ طیباتی کو آواز دیتا ہوں، ان کو بھی اس تحفے سے نوازا جائے. جزاک اللہ خیر. عالیہ کائنات کی طرف سے جی جزاک اللہ خیر. اب جو خواتین اس میں شریک رہی ہیں میں نام پکارتا ہوں، وہاں پر سے سند تقسیم کر دیا جائے. اللہ بہت ان کی قربانی ہے، سیکھنے کا بہت جذبہ ہے. ان کے سیکھنے سے ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے، ادارے سے ان کی محبت کو یوں ہی قائم اور دائم فرمائے. خاتون نہیں ہو ان کی